السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ سے میں نے ایک حدیث شیئر کی تھی کہ مردوں کو برا کہنے کی ممانعت ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مردوں کو برا کہنے کی ممانعت ہے تو پھر آپ لوگ جو محدث ہیں جو حدیث کی سند بیان کرتے ہیں تو اس میں پھر راویوں کی برائیاں کیوں کرتے ہیں کہ بھئی فلاں راوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، فلاں راوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو بھئی پھر کسی کی برائی نہ بیان کیا کریں۔ تو اب اس بات کو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ہم کبھی کیا کرتے ہیں کہ ایک بات حدیث میں پڑھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس کو ہر جگہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1393۔ امام بخاری سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزا تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہوگی بات، یہاں یہ روایت ختم ہو جاتی۔ اب اس روایت کو صرف امام بخاری نے ہی روایت نہیں کیا، اس کو سنن الدارمی میں بھی روایت کیا گیا ہے، سنن کبریٰ میں بھی آتی ہے، اسی طرح سنن بہقی میں بھی آتی ہے، شعب الایمان میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں، شرح السنہ میں، مسند امام احمد میں، کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اب آئیے اس اعتراض کا جواب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی اسماء الرجال کا علم ہوتا ہے ایک، وہ لوگ جو اس سے واقف نہیں۔ اسماء الرجال کیا ہوتے ہیں؟ اسماء جو ہے وہ اسم کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، الرجال جو ہے وہ رجل کی جمع ہے اور رجل کہتے ہیں آدمی کو۔ یہ وہ آدمی ہیں جن کے ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، حدیث میں یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، اسماء الرجال۔ اسماء الرجال یعنی حدیث کی سند میں جو چین آف نیریٹرز ہیں ان کے نام جو ہوتے ہیں نا، ایک ایک آدمی جو حدیث کی سند میں ہو، اس کے حالات زندگی، اس کے اوپر بحث، وہ اس کا کیا لیول تھا، وہ صحیح تھا کہ غلط تھا، وہ ثقہ تھا کہ غیر ثقہ تھا، اس میں کیا کمزوریاں تھیں، اس میں کیا ضعف تھا، وہ تمام معاملات ایک ایک آدمی کے اوپر کتابوں میں درج۔ اسماء الرجال کی کتابیں، سمجھ میں آ گئی آپ کو بات کہ اسماء الرجال کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو حدیث کی سند میں راوی ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، تو یہ تمام لوگ جو ہیں۔ تو پھر اب یہ اسماء الرجال کی کتب ہو گئیں، یعنی وہ کتابیں جس میں اسماء الرجال کے بارے میں بحث ہے، تو اس میں جتنے راوی ہیں وہ آف کورس ڈیفینیٹلی وہ سارے فوت ہو گئے ہیں، تو پھر ان کے عیبوں کو ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ حدیث کے خلاف تو بات نہیں ہو گئی کہیں؟ تو جگہ یہ اعتراض جہاں کیا جاتا ہے نا، اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے کہ فوت شدہ مسلمانوں کو برا کہنا تو ممنوع ہے، یہ قاعدہ عام ہے۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں ضعیف اور موضوع راویوں کی پھر کثرت سے برائیاں کیوں ہیں، حالانکہ وہ بھی تو فوت شدہ مسلمان ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی برائیوں کا ذکر ان کی اہانت کے لیے نہیں کیا جاتا کہ انہیں جو ہے وہ ان کو ان کے مقام سے گرایا جائے، یا ان کو کوئی پرسنل گرج ان سے نکالا جا رہا ہے، انہوں نے پرسنلی مجھے کوئی چیز کی ہے تو میں اس کا جواب ان سے نکال رہا ہوں، کوئی اس میں پرسنل گرجز انوالو نہیں، ان کی کوئی اہانت مقصود نہیں ہے، ان کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی روایت سے احتراز کیا جائے، ان سے دور رہا جائے۔ ان کی روایت میں جو بعض معاملات ہیں اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ معاملے یوں مسئلے ہیں، تو ان مسئلوں کے پیش نظر جو ہے وہ ان لوگوں سے دور رہا جائے، تو اس لیے جو ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم انبیاء کرام کی جو حالات زندگی قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، چاہے ان کا تعلق اس بات سے ہو کہ ان سے نسیان ہو گیا ہو، یا اجتہاد میں انہوں نے ایک معاملہ کیا ہو لیکن وہ خلاف اولا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا ذکر اپنی کتاب میں فرما دیا ہے۔ لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کوئی اس چیز ہی کو لے کر بس یہی راگ الاپتا رہے، یا کوئی یہی بس کہتا رہے کہ بھئی انبیاء نے تو فلاں خطا کر دی اور فلاں خطا، معاذ استغفر اللہ العظیم، ایسے لوگ ہیں انفارچونیٹلی جو اس طرح کی باتیں میں اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں کہ انبیاء کی لغزشیں ہو گئیں اور فلانا ہو، اس طرح کے سخت الفاظ ان کے بارے میں، اور پھر اس طرح کی ایک عجیب سا تاثر ان کی کتابیں پڑھ کے جو ہے سامنے آتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہ ابھی انبیاء بھی ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، اور پھر یہ ہوا اور وہ ہوا اور ان پر اللہ کا عتاب ہوا، یعنی ایسے الفاظ انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کریم کی تلاوت
اور احادیث صحیحہ کی قرات کے دوران انبیاء کرام کے جو ذکر موجود ہیں، اس کے علاوہ ان کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ مارنے کا ذکر ہو گیا اس شخص کو جس سے وہ آدمی مر گیا، یا پھر آدم علیہ السلام سے نسیان ہو گیا، یا یونس علیہ السلام کا معاملہ ہو گیا، تو جتنا ہے اتنا ہی ہم نے پڑھ لیا، اس کے اوپر کوئی بحث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ امام ابن الحاج مالکی نے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، جو ان کے علاوہ جو واقعات قرآن کریم میں اور احادیث صحیحہ میں آ گئے ہیں، اس کے علاوہ جو اس قسم کی باتیں انبیاء کی بس ایسے ہی جو ہے وہ بس لکھتا جا رہا ہے، لوگوں کو میں تشہیر کر رہا ہے ایسے واقعات کی، تو انہوں نے تو اس کو کفر تک لکھا ہے۔ تو امام حضرت علامہ ابن الحاج کی عبارت المدخل میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 14 پر، اور اعلیٰ حضرت کی عبارت فتاوی رضویہ کی جلد 1 صفحہ 333 اور 334 پر موجود۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ ایسے نام آئے ہیں جنہوں نے انبیاء کی شان میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جن کو پڑھ کر تکلیف ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں لکھ گئے۔ مثال کے طور پہ استغفر اللہ العظیم، اللہ کی پناہ، میں صرف نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ابھی جو عبارت نقل کرنے لگا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا ابو العلا مودودی صاحب کا، جو تفہیم القرآن جن کی جو ہے تفسیر کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے جیسا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ رحمان اور رحیم کو کیسے عجیب و غریب طریقے سے بیان کیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کتنے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی عجیب سی بات لکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں لکھتے ہیں کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا، اس کو محض اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے، محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، استدعا کرنا، اس کو یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ایک جاہلیت کا جذبہ۔ یعنی انسان کو ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کس کے بارے میں عبارت لکھ رہے ہیں، اور آگے چل کر لکھتے ہیں اور تڑپ کر بیٹے کی معافی کے لیے درخواست کرتے ہیں، لیکن دربار خداوندی سے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ I mean, look at the choice of words، یہاں پہ کس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، فوت شدہ عام مسلمانوں کی خطاؤں کا ذکر کرنا اور ہے، اور نبی، اور وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہیں، ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جاہلیت کا جذبہ اور الٹی ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ ایسے الفاظ لکھنا تو آف کورس یہ باعث افسوس الفاظ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے سلام علی نوح علیہ السلام پر تو سلامتی ہو، اور کن کی؟ تمام جہان والوں کی، تمام جہان والوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو نوح علیہ السلام کا ذکر کس قدر تکریم سے فرما رہا ہے، اور مودودی ان کا ذکر کیسے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ کہاں کیا کہنا ہے، اور کہاں کس چیز کی اجازت ہے اور کہاں کس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو مردوں کو برا کہنے کی ممانعت یہ عام ہے، اور جہاں پہ اب دیکھیں نا، اب انہوں نے جو بات اپنی تفسیر کی کتاب میں لکھی ہے، اس کو میں کوئی پرسنل اٹیک نہیں کر رہا ہوں، ایک علمی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مودودی صاحب نے اس قسم کے معاملات اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ تو ان کی نشاندہی کرنا، اس طرح کے بلنڈرز کی نشاندہی کرنا، یہ پھر اس حدیث کی مد میں نہیں آتا۔ اس حدیث میں اس طرح کے معاملات کے بارے میں، بلکہ یہ حدیث ان چیزوں کے بارے میں جو ہم گوسپس کرتے ہیں نا، جانے والوں کے بعد ساری زندگی پھر ان کی برائیاں ہی لوگوں کو گناتے رہتے ہیں، نفرتیں آگے اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا تمہاری دادی نے کیا کیا، تمہیں کیا خبر تمہارے نانا نے کیا کیا، تمہارے ماموں نے کیا کیا، تمہارے چاچا نے کیا کیا، تمہاری تائی نے کیا کیا، ہے نا۔ لوگوں کے جانے کے بعد ان کی برائیاں کرتے رہنا دبا کے، اور پھر آگے اس کو جنریشن ٹو جنریشن یہ جو نفرتیں پھیلانا، محلے والوں کی برائیاں کرنا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مردوں کو برا کہنے کی ممانعت میں کیا شے داخل ہے اور کیا شے خارج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.